السلام علیکم. MNS زرعی یونیورسٹی کے ویب ریڈیو پر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سنیا حبیب چشتی. ہمارا آج کا موضوع مٹی کی صحت اور خوراک کی حفاظت ہے. اس پر بات کرنے کے لیے MNS زرعی یونیورسٹی کی مٹی اور ماحولیاتی سائنس کے شعبے سے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد موجود ہیں، جن کی 20 سے زائد پبلیکیشنز ہیں اور انہوں نے اپنی PhD ایرڈ اینڈ لینڈ ایگریکلچر میں کی ہے اور سوائل سائنسز میں بھی مہارت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ہم سب سے پہلے تو آپ سے آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں پوچھیں گے. تھوڑا سا آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کس طرح سے رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایکچولی بلانگ کرتا ہوں ایک فارمر فیملی سے، ضلع خانیوال سے میرا تعلق ہے. تو FSC کے بعد جیسے باقی بھی لوگ جو ہے وہ آگے اپنے تعلیمی کیریئر کو دیکھتے ہیں، تو مجھے بھی زراعت کے سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں BSc آنر ایگریکلچر میں آ گیا. میں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے BSc آنر ایگریکلچر سوائل سائنس کے اندر اسپیشلائزیشن کی اس میں. اس کے بعد میں نے وہیں سے 2 سال کی MSc آنر یا جو MPhil کی ایکویلنٹ ہوتی ہے وہ کیا، اور اس کے بعد میں پھر مختلف بیرون ممالک اسکالرشپ کے اس کو ڈھونڈنے میں لگ گیا. تو لکیلی مجھے سعودی عربیہ میں PhD ان ایرڈ لینڈ ایگریکلچر، یعنی جو خشک علاقے ہیں وہاں اس کے اندر PhD کرنے کا موقع ملا ان کی گورنمنٹ کی، جو سعودی گورنمنٹ کے اسکالرشپ پہ. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ جو ہے زرعی شعبہ جو ہے محکمہ زراعت اس کو جوائن کیا سال کے لیے، اور پچھلے 5-6 سال سے میں یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا پہلا سوال، جیسے ہمارا عنوان ہے آج مٹی کی صحت، تو مٹی کی صحت سے مراد کیا ہے؟ جی مٹی کی صحت جو ہے وہ بالکل ایک انسانی صحت کی طرح ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. جس طرح ایک صحت مند انسان جو ہے اس کی صحت کو جانچنے کے لیے ہم اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہیں، یعنی اس کی ایکٹیویٹی کتنی ہے، وہ کتنا مؤثر طور پر کام کر رہا ہے. یہ تو ہیں اس کے ظاہری حالات، ٹھیک ہے، اس کی چال ڈھال، اس کی آنکھوں کی رنگت، ٹھیک ہے، اس کی چہرے کی رنگت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کی صحت کو اس کے بارے میں بتاتی ہیں. بالکل اسی طرح ہی مٹی کی بھی ایک حالت ہوتی ہے. جو مٹی کی جو صحت ہے وہ انسانی صحت کی طرح اس کے رنگ سے، اس کی جو ساخت ہے اس سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انسانی صحت کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس سے انسان کے اندر گلوکوز کی مقدار کو جانچا جاتا ہے، انسان کے اندر کولیسٹرول کی مقدار، بلڈ پریشر، یہ سارے ٹیسٹ ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے. تو ایسے ہی مٹی جو ہے اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یعنی اس میں ہے کہ اس میں نمکیات کی مقدار کتنی ہے، پھر اس کے اندر ہائیڈروجن آئن یا جسے ہم pH کہتے ہیں وہ کتنی ہے، مٹی کے جو ذرات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ مٹی کے ذرات کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، وہ اس کو ہم پور سپیس کہتے ہیں، وہ کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک صحت مند مٹی جو ہے، جیسے صحت مند انسان سے مراد ہے وہ انسان جو ایک اپنے کام جو ہے سارے پڑھائی، اپنے باقی زندگی بھر کے جو بھی معاملات ہیں وہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک صحت مند انسان ہے. تو صحت مند مٹی سے مراد ایسی مٹی ہے جو ایگریکلچر یا فصلوں کی پیداوار کے لیے فصلوں کو جو چیزیں چاہیے، یعنی انہیں نمکیات چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، جڑوں کو بڑھنے کے لیے جگہ چاہیے، وہ سب چیزیں فصل کو دیتی ہے اور فصل کی اچھی پیداوار ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ صحت مند مٹی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب غذائی تحفظ، کیا اس کا مٹی کی صحت سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل. جو غذائی تحفظ ہے ہمارا، فوڈ سیکیورٹی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک کے اندر لوگ جو ہیں ان کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہو، اور جس طرح ہماری قومی سلامتی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے کوئی پریشر نہ ہو، ہم اپنی آزادی سے فیصلے کر سکیں، ہم اپنی آزادی سے جی سکیں، اس کے قومی سلامتی کے اندر بھی ہماری جو غذائی تحفظ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے.
جیسے اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو آپ روٹی دے کر اس سے کوئی بھی غلط یا صحیح کام اس سے کروا سکتے ہیں. یعنی آپ اس کے ساتھ اس کی بھوک کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ غذائی تحفظ جو ہے اس کا قومی سلامتی کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اور مٹی جو ہے، مٹی غذائی تحفظ کو یقینی بناتی ہے. یعنی اگر ایک علاقے کی، ایک خطے کی، ایک ملک کی، کسی صوبے کی مٹی صحت مند نہیں ہوگی، تو جیسے صحت مند مٹی سے مراد میں نے یہی بتایا کہ جو فصلوں کی پیداوار دے سکے، اچھی پیداوار دے سکے، اس کو ہم صحت مند مٹی کہتے ہیں. تو مٹی صحت مند ہوگی تو فصلوں کی پیداوار آئے گی، فصلوں کی جو پیداوار میں بہتری آئے گی، لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک ملے گی، اور ان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا. ان لوگوں کی روٹی کے بدلے ان کی آزادی نہیں کوئی چھین سکتا، روٹی کے بدلے ان کی فکری آزادی نہیں چھین سکتا. یہ بالکل جو مٹی کی صحت ہے اس کے ساتھ ہی کسی بھی قوم کا، کسی بھی خطے کی جو غذائی تحفظ ہے وہ وابستہ ہوتی ہے، اور غذائی تحفظ کے ساتھ ان کی قومی سلامتی وابستہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال ہے، جدید زرعی طریقوں میں مٹی کی صحت کے لیے بڑے چیلنجز اور خطرات کیا ہیں؟ اس میں اگر ہم موجودہ جو ہماری ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے نتیجے میں جو سب سے اہم چیز ایک آ رہی ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دن بدن ہمیں ہزاروں کے حساب سے ایسے کیمیکلز جو ہیں، ایسی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں ہمارے ماحول کے اندر. کیونکہ یہ دیکھیں جو کپڑے کی کئی ہیں، پھر آپ کے پاس رنگ ہیں، اس طرح کی بے شمار جو کیمیکلز ہیں، یہ کیمیکلز الٹیمیٹلی جب فیکٹریوں کے اندر بنتے ہیں تو وہاں پہ یہ پانی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور وہی پانی جو ہے وہ پھر وہاں سے ایز اے ویسٹ واٹر نکال کر وہ پانی کے نہروں کے اندر، اور پھر وہاں سے وہ مٹی میں چلا جاتا ہے. تو وہ جو نمکیات اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ جا کر پھر مٹی کی صحت کو خراب کرتے ہیں، اس کی سٹرکچر کو خراب کر دیتے ہیں. ان کے جو پارٹیکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو وہ توڑ دیتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ اگر سوڈیم اس کے اندر زیادہ ہے تو اس سے وہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جیسے اگر مرکری کی بات ہم کرتے ہیں، لیڈ کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ آرسینک ہے، یہ مختلف قسم کے، ان کو ہم کہتے ہیں زہریلے کیمیکل، زہریلے مادے یا ٹاکسک ایلیمنٹ. یہ جب کسی زمین میں ایڈ ہوتے ہیں تو اس کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی اگر ایسی چیز کھا لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو مٹی بھی بالکل اسی طرح بیمار ہوتی ہے، اور وہ اس کی صحت خراب ہونے سے پھر فوڈ سیکیورٹی ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مٹی کی صحت ہے، اب تک ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ مٹی کی صحت کا پیداوار سے کافی زیادہ تعلق ہے، وہ بڑھاتی بھی ہے. تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی مخصوص تکنیک یا طریقہ کار ہے جو مٹی کی صحت کو بڑھا سکے اور اس سے پھر پیداوار بڑھا سکے؟ جی بالکل. مٹی کی صحت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ویسے تو بہت زیادہ طریقے ہیں. اس میں ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر، دیکھیں انسان ہے جس طرح، اس کی جب میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ انسان کی صحت اور مٹی کی صحت کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یعنی اگر کسی علاقے کی مٹی صحت مند ہوگی تو وہاں کے انسان صحت مند ہوں گے. یعنی مٹی کی صحت اور انسان کی صحت سمجھ لیں ایک ہی برابر ہے. تو جیسے ایک انسان کو اگر ہم اس سے ایک حد سے زیادہ کام لیتے ہیں، یعنی اس کی کیپیسٹی ہے 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، تو ہم اگر اسے کہیں کہ آپ 24 گھنٹے کام کرو تو وہ الٹیمیٹلی کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہی اگر ہم مٹی کو بے دریغ استعمال کریں گے، بار بار یعنی اس کو استعمال کریں گے، اس کو ریسٹ نہیں دیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ مٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. پھر ایک انسان کو اگر ہم اس سے کام بھی لیتے ہیں، اس کو اس کام کے نتیجے میں اس نے جو طاقت لگائی ہے، جو انرجی صرف کی ہے، وہ انرجی اگر اس کو واپس نہیں کرتے کھانے کی شکل میں تو وہ لازمی بات ہے بیمار ہو جائے گا. تو مٹی سے ہم جو چیزیں نکالتے ہیں اس کو ہم اگر اس میں ایڈ نہیں کریں گے، ڈالیں گے، تو وہ لازمی بات ہے وہ مٹی کی صحت خراب ہو جائے گی. اگر ہم بار بار جو ہے اس میں یعنی بغیر کسی وقفے کے ایک فصل کاٹی اور ابھی اس کو ٹائم ہی نہیں دیا، فوری طور پر اگلی فصل لگا دی، تو اس سے اس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. پھر ایک ہی فصل جو ہے بار بار لگائے جانا، ٹھیک ہے، وہ بھی مٹی کی صحت کو خراب کرتی ہے. تو ہمیں فصلوں کو بدل کر لگانا ہے. اور مٹی کی صحت کے حوالے سے ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں نامیاتی مادہ، یعنی آرگینک میٹر.
وہ مٹی کی صحت کو بحال رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مٹی کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو وہ نامیاتی مادہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی صحت کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں، جیسے یہ پانی ہم جو گندا اس کو لگاتے ہیں، پولوٹڈ واٹر جس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں، وہ مٹی کی صحت کو خراب کرتے ہیں. اس کو ہمیں ٹریٹ کر کے وہاں لگانا چاہیے، یعنی ایسے ہی فیکٹریوں سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹ اس کو وہاں پہ نہیں ایڈ کر دینا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی ہمیں پھر ہل چلاتے ہوئے ہمیں جو ہے ہیوی مشینری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے جو کسان ہیں یا عام لوگ ہیں وہ مٹی کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے انٹرویو کے دوران موسمیاتی تبدیلی پر بھی آپ نے تھوڑا سا اپنا انسائٹ شیئر کیا، تو اس سے منسلک میرا ایک سوال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے مٹی کی صحت اور خوراک کو متاثر کر رہی ہے، اور کون سی حکمت عملیہ استعمال ہو رہی ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں؟ جی، موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ مٹی کے لیے بہت ایک نقصان دہ بھی ہے بعض جگہ کے اوپر. دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی میں بعض علاقوں کے اندر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، بارشیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو پانی کی کمی جب ہوتی ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، اس سے زمین کے اندر موجود جو پانی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی بخارات بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو نمکیات ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. مٹی کی صحت کے حوالے سے نمکیات کی مقدار جو زمین کے اندر، یہ ایک بڑا اہم پیرامیٹر ہے. جس طرح ایک عام انسان کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2-3 پیرامیٹر ایسے ہیں جو بڑے بنیادی سے ہیں. جس میں یعنی بلڈ پریشر، یہ ایک بڑا بنیادی سا پیرامیٹر ہے. پھر اس کے علاوہ گلوکوز، شوگر جس سے ہم ماپتے ہیں. ٹھیک ہے. یورک ایسڈ، یہ 2-3 ایسے پیرامیٹر ہیں کہ یہ ہر یعنی انسان کی صحت کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ کے طور پر جانے جاتے ہیں. اگر ہمارا بلڈ پریشر، گلوکوز، تو اسی طریقے سے مٹی کی صحت کو جانچنے کے حوالے سے نمکیات کا بڑا کردار ہوتا ہے. یعنی اگر اس میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ مٹی یعنی یوں کہہ لیں بیمار مٹی ہے، وہ خراب مٹی ہے. تو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مٹی کے اندر یا زمینوں کے اندر نمکیات کی سطح بلند ہو رہی ہے. نمکیات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں زمینوں کے اندر، اور اس سے وہ مٹی کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. سب سے جو اس کا ایک اہم اثر ہے، پھر پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے. زیر زمین پانی جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے، جو کہ اس کو پھر اس کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی، زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے مٹی کے اندر جو نامیاتی مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ گرمی کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کر، بریک ڈاؤن ہو کر یا گل سڑ کر وہ ختم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ نامیاتی مادہ جو ہے یہ مٹی کے لیے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹی کی ہر بیماری کا علاج ہے. ٹھیک ہے. تو مٹی کے لیے یہ ایک قسم کا سونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیسی آرگینک میٹر جو ہے، تو یہ نام اس کی کہ کیا اس کو کہتے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو کر، اور مٹی جو ہے نامیاتی مادے سے محروم ہو جاتی ہے. جو مٹی نامیاتی مادے سے محروم ہو گئی اور جس میں سالٹ کی مقدار بڑھ گئی تو وہ الٹیمیٹلی بیمار مٹی کہلاتی ہے، اور وہ اس سے پھر خوراک کی پیداوار آپ نہیں لے سکتے. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے تک چلتے ہیں. اس کا آخری جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں اور صارفین کے لیے کس طرح مٹی کی صحت کے بارے میں آگاہی کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو ہے وہ مختلف طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں. جو کسانوں کو ان کی مادری زبان میں یا نیشنل ٹی وی کے اوپر ہم کمپین کریں، ان کو پراپر بتایا جائے کہ مٹی کی صحت جو ہے وہ ہماری اپنی صحت کے لیے یا ہمارے غذائی تحفظ کے لیے، ہماری قومی سلامتی کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کسانوں کو مٹی کی صحت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کچھ انسینٹیوز دیے جائیں. ایسے کسان جو مٹی کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ہم، کوئی انسینٹیوز کا اعلان کیا جائے، سبسڈی ان کو دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کھادوں کے اندر سبسڈی دی جائے، اور اس سے وہ پھر لازمی بات ہے مٹی کی صحت جب بہتر ہوگی دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. کیونکہ انسان کی ایک یہ فطرت ہے کہ جب اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے
کوئی سبسڈی دی جاتی ہے، کوئی انسینٹو دیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کام کو شوق سے کرتا ہے. تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، جو ایگریکلچر کے لوگ ہیں وہ اس پہ کام کریں زیادہ سے زیادہ. گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیاں بنائے ایسی کہ جو کسان مٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، صحت کا خیال کرتے ہیں، مٹی کی صحت کا، ان کو جو ہے وہ انعامات دیے جائیں. تو کسان پھر اس طرف متوجہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. آج ہمیں آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں. اب انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پھر کسی نئے مہمان اور نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اللہ حافظ.